اور ابھی بریکنگ نیوز آپ کو دیں، پاک فضائیہ کا لڑاکا طیارہ F-16 شکر پڑیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس کے نتیجے میں ونگ کمانڈر نعمان اکرم طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے ہیں۔ لائق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی لائق، جی اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ F-16 طیارہ جو یوم پاکستان کی ریہرسل کے سلسلے میں آج حادثے کا شکار ہوا، اس کے جو پائلٹ ہیں ونگ کمانڈر نعمان اکرم، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ طیارہ 23 مارچ کی ریہرسل کے سلسلے میں پرواز کر رہا تھا جب کسی فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا ہے، جس میں نعمان اکرم شہید ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی دیر قبل ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا جس میں کہ ایک غالباً جٹ طیارہ شکر پڑیوں کی مسافات میں گرا۔ یہ المناک سانحہ ہے قوم کے لیے، اور نعمان اکرم جو وہاں پر انتقال کر گئے ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ عرض کروں۔ ہم جوان تھے، بوڑھے ہو گئے، 23 مارچ کی گھن گرج ہمیں سنائی جاتی رہی قوم کو، اور ہر سال قوم کا کروڑوں روپے 23 مارچ کی گھن گرج پر لگایا جاتا ہے، وہاں دعوتیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، امت اب چاہتی ہے کہ یہ گھن گرج کفار کو بھی سنائی دے۔ یہ گھن گرج تو ہمیں سنانی چاہیے تھی افغانستان میں جب 45 ملک آ رہے تھے، ان جٹ طیاروں کی گھن گرج وہاں سنائی دیتی اور افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد ہوتی، لیکن نہیں ہو سکی۔ اب یہ گھن گرج قوم چاہتی ہے کہ کشمیر میں سنائی دے، جہاں 10 لاکھ آرمی نے کتنے مہینے ہو گئے، تقریباً 10-11 ماہ غالباً ہو چکے ہیں کہ وہاں ظلم و ستم کی بازار گرم کیا ہے۔ اندر کی خبریں تو آ نہیں ہیں، لیکن جو ہندوستان کی خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی دلدوز ہیں کہ کیسے ان کے بازار جلائے جا رہے ہیں، کیسے ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، کیسے نوجوانوں کو زمین پر جو ہے ان کے سر مار مار کر ان کے سروں کو کچلا جاتا ہے، ان کے سینوں پر چھلانگیں لگا کر جے شری رام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تمہیں ہندو بننا ہوگا۔ ہماری شہ رگ ان کے قبضے میں ہے۔ آج ایک عالم مجھ سے ملنے آئے پھلوائی اور نیلم کے علاقے کے، تو وہاں بتلا رہے تھے کہ کس طرح ان کی طرف سے گولہ باری ہو رہی ہے اور ہمارے گھر جل رہے ہیں۔ اور یہاں حالت یہ ہے کہ جہاد کے موضوع پر کشمیر میں، آزاد کشمیر میں کوئی بیان نہیں کر سکتا، گرفتار ہو جائے گا۔ تو آپ سوچنے کا مقام ہے کہ پھر کہاں تک یہ ظلم جائے گا۔ اب مقبوضہ کشمیر جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ ہماری شہ رگ ہے، شہ رگ، اور قوم سے اربوں روپے کے اثاثے اسی پر لیے گئے، یہ گھن گرج تو وہاں سنائی دینی چاہیے۔ شاید یہ اللہ کی طرف سے، ہر امر تو اللہ ہی کا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک قسم کی آزمائش آئی ہے، ہم سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، اور آپ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ متوجہ ہو جاؤ، نہیں تو کرونا وائرس اگر چائنا کے اندر آ سکتا ہے تو کسی قسم کا وائرس ہماری طرف بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دی جائے کہ آج یہ جٹ طیارے خیبر پختونخوا کے کتنے علاقوں میں اپنوں پر بمباری کر سکے، تو آج ان کا رخ ہندوستان اور کشمیر کی طرف کیوں نہیں پھر سکتا؟ تو میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے، وقت سے، کہ اس وقت بجائے اس کے کہ ان جٹ طیاروں کی گھن گرج ہمیں سنائی جائے جو ہم جوانی سے سن رہے ہیں۔ ہماری جوانی یہیں بیت گئی اسلام آباد کے اندر، ہم نے سنی، اب یہ گھن گرج ہندوؤں کو سنائی جائے اور یہودیوں کو سنائی جائے، جو آج مسالم کر رہے ہیں۔ آج پوری قوم دیکھ رہی ہے، روزانہ نئی سے نئی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور پوری قوم کا دل زخمی ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ آزاد کشمیر ہم سے علیحدہ ہو جائے، وہاں کے لوگ اس کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی ہمارے لیے جو ہے باعث عبرت اور ہمیں متوجہ کرنے کے لیے شاید یہ آزمائش آئی ہے. تو ہم نعمان اکرم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے, اس کے لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اور اپنے بڑوں سے کہتے ہیں کہ غور تو کرو, سوچو تو صحیح کتنے پیچھے ہٹو گے, کہاں کہاں تک جاؤ گے. المومنون کجسد واحد کا تصور اسلام نے ہمیں دیا ہے. ہم تو وہ لوگ تھے کہ ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے تھے. ابھی میں سبق پڑھا رہا تھا, حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ روم کے اندر گئے, جہاد کے لیے گرفتار ہو گئے اپنے ساتھیوں سمیت. روم کے جو بڑا تھا, بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ تم اگر ایسا کر لو کہ تم نصرانی ہو جاؤ, میں تمہیں اپنی حکومت کا اتنا حصہ دے دوں گا. اس نے کہا تم نصرانی ہونے کی, عیسائی ہونے کی بات کرتے ہو. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تم پوری بادشاہت مجھے دے دو, اپنے پوری ملک کی سلطنت دے دو, اور کہو کہ پلک جھپکنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑو, تو میں نہیں چھوڑوں گا. پلک جھپکنے کے لیے. اس نے کہا اچھا میں تمہیں دیکھتا ہوں تم کتنے اس میں ہو. اس نے کہا کہ یہاں جو ہے آگ جلایا جائے, اور پھر اس کے بعد وہاں پر کڑھائیاں رکھی گئی, اس میں پانی یا تیل ڈالا گیا, اور کہا کہ ان کے ساتھی کو ڈالو. ایک ساتھی کو یا دو ساتھیوں کو ڈالا گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. تو اس نے کہا کہ ان کو بلاؤ, اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ نصرانیت عیسائیت قبول کر لو. کہنے لگے اللہ کی قسم میں ڈر کر میں رویا نہیں ہوں. میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ ابھی ہمارے ساتھیوں کی جانیں گئی ہیں, میرے دل میں آ رہا تھا کہ میری اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم کے بال ہیں. میرے جسم کے بال ہیں, میں ہر جان کو اللہ کی راہ میں ایسے قربان کرتا جیسے ہمارے ساتھی قربان ہو رہے ہیں. بادشاہ حیران ہو گیا. اس نے کہا اچھا ایک کام کرو, میرے سر کا بوسہ لے لو. اس نے سوچا میرے لیے عزت اور افتخار کی بات ہے کہ ایسا انسان جو اتنا جلیل انسان ہے میرے سر کا بوسہ لے, تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. کہا میرے اکیلے کو نہیں, میرے ساتھی کو بھی چھوڑو گے تو پھر سر کا بوسہ لوں گا. اس نے کہا ساتھی بھی چھوڑ دوں گا. کہنے لگے میرے دل میں کہا کہ میرے ساتھی چھوٹ جاتے ہیں تو چلو اس کافر کا بوسہ لے لیا جائے. کافر کا بوسہ لیا, سب ساتھیوں کو چھڑا کر لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا دور تھا. آپ نے فرمایا تمام ساتھی باہر نکل کر حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا. ارے ہم وہ لوگ تھے کہ ہمیں تو یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہمارا تمام جسم کے بال ہیں, ایک اوسط اندازہ 10 لاکھ بال ہوتے ہیں, کہ 10 لاکھ جانیں بھی ہوتی سب اللہ کی راہ میں قربان کرتا. ہم تو عظیم تاریخ رکھتے ہیں. اور آج وہاں کی دلدوز ویڈیوز روزانہ آ رہے ہیں, پوری قوم پوری امت دیکھ رہی ہے, اور آپ وہاں توجہ نہیں کر رہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ گھنگرج جو ہمیں سنائی ہے, آپ نے پوری قوم کو سنائی ہے, اب یہ تھوڑی سی ان کو بھی سنائیے. ہم آپ سے امید کرتے ہیں اور قوم آپ سے امید کرتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت, حوصلہ, جرأت اور جہاد کا جذبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.